BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ ترکی میں اختتام ہفتہ کے بم دھماکوں کے بعد کرد نواز جماعت HDP کے سینکڑوں کارکنوں کی گرفتاریاں، کرد علاقوں میں کشیدگی۔ بیک وقت 3 طلاق کہنے سے کیا فوراً طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ معاملہ انڈیا میں اب کیوں زیر بحث ہے؟ شادی کرنا بہت آسان ہے، لیکن تعلقات کو ترک کرنا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے۔ اور برطانیہ میں پہلی مرتبہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے دماغ کا کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ ترکی میں کرد نواز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے 230 سے زیادہ اراکین کو کرد جنگجوؤں کے ساتھ روابط کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ترک حکومت نے یہ کارروائیاں اختتام ہفتہ استنبول میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر ہونے والے حملوں کے بعد کی ہیں۔ ہلاک ہونے والے 44 افراد میں زیادہ تر پولیس اہلکار تھے۔ حملے کی ذمہ داری PKK سے وابستہ ایک کرد جنگجو تنظیم TAK نے قبول کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عادل شاہزیب۔ ان کے شہر پر سوگ طاری ہے، سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، لیکن ترکی کے فٹ بال کلب گالاتا سرائے کے شائقین سنیچر کو ایک فٹ بال اسٹیڈیم پر ہونے والے حملے کے باوجود اتوار کو اپنی ٹیم کی حمایت کے لیے امڑ آئے۔ ہم دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ اس بینر پر لکھا ہوا ہے ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ ان فٹ بالرز نے سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کو پھول بھی پیش کیے۔ فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر تعینات پولیس اہلکاروں پر پہلے کار بم حملہ کیا گیا اور اس کے بعد خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا دیا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ حکومت بدلہ لے گی۔ میرا ملک اور میرے لوگ یقین رکھیں کہ ہم دہشت گردی کے خاتمے تک لڑیں گے۔ ترکی کی کرد اقلیت کئی دہائیوں سے خود مختاری کے لیے لڑ رہی ہے۔ اس لڑائی میں مرکزی کردار PKK کا ہے، جسے ترکی اور مغربی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ رواں برس کرد شدت پسند تنظیموں نے ترکی میں ہونے والے 5 حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ ان میں سے شدت پسند تنظیم ٹیک نے 17 فروری اور 13 مارچ کو انقرہ میں، جبکہ 8 جون کو استنبول میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ صدر اردوان ترکی کو درپیش خطرات سے سختی سے نمٹنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ترک عوام ان حملوں سے اکتا گئے ہیں۔ گو کہ ترکی کو 2 محاذوں پر لڑائی کا سامنا ہے اور انہیں دولت اسلامیہ اور کرد باغیوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی کرنی ہے، لیکن وسیع پیمانے پر گرفتاریوں سے صدر اردوان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو ایک بار پھر تنقید کا سامنا ہے۔ عادل شاہزیب، BBC نیوز۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں BBC اردو سروس کے کاشف قمر، جو ترکی کی سیاست پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کاشف، یہ بتائیے کہ صدر اردوان ہر معاملے میں سخت اقدامات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا سب سے آسان جواب تو یہ ہے کہ یہ وہ اقدامات ہیں جن سے آپ ایسا لگتا ہے کہ کچھ کر رہے ہیں، بلکہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اثر ان کا کتنا ہوتا ہے یہ ایک بالکل الگ بحث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نہ کرنا یا اس کے مقابلے میں دوسرا راستہ کہ آپ گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے چیزوں کو سلجھائیں، اس کے لیے جتنی جرت اور سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے اس وقت ترکی میں بہت زیادہ دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ آپ گفتگو کر کے اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں، جو کہ ترک حکومت نہیں چاہتی۔ اور تیسری اور آخری چیز، وہ صدر کا ایک مزاج ہے جو وہ ہر چیز کو بزور اور خود کرنے کا ان کا ایک رجحان، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں پایا جاتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا، ترکی میں بسنے والے کرد چاہتے کیا ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں وہ سیاسی طور پر کیوں نہیں حل ہو سکتے؟ 80 کی دہائی میں جب کردوں کی یہ مسلح تحریک اور جدوجہد جب شروع ہوئی تھی تو بالکل ابتدا میں تو لگتا یہ تھا کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھی ہے چیز، اس میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو میں جو شام اور عراق میں کرد جنگجو سرگرم ہیں، ان کے رہنما کامل بائک، جنہیں چامل بائک بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کرد ترکی کے اندر اپنی علیحدہ ریاست نہیں بنانا چاہتے، لیکن وہ کرد علاقوں میں پوری آزادی اور خود مختاری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور غالباً اگر دیکھا جائے تو شاید یہی کردوں کا مقصد بھی ہے، لیکن بات اس طرف بڑھ نہیں رہی ہے۔
اچھا کاشف، یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں ایک خودکش حملہ آور بھی تھا، تو کرد انتہا پسندوں کے بارے میں تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ خودکش حملے نہیں کرتے، تو اس بار ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ جو مخصوص گروپ ہے جس کو TAK یا کردش فریڈم ہاکس کہا جاتا ہے، جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، یہ اس سے پہلے بھی کم سے کم ایک اور بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق 3 خودکش حملے مختلف مقامات پہ کر چکے ہیں۔ تو باقی کرد تنظیموں سے یہ اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ ان کی جد و جہد میں، مسلح جد و جہد میں، یہ شدت پسند حملوں کو بھی جائز سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی بہت زیادہ حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ کوئکلی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ترکی میں مسلسل تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں اور ملک میں خوف و ہراس ہے اور عدم استحکام بھی ہے، اس کے باوجود صدر اردوغان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مختصر بتائیں۔ فوری طور پر تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے ترک قوم پرستی کے جذبات اور بھڑکتے ہیں، اور صدر نے یہ بات دکھائی ہے کہ سیاسی طور پر وہ ان جذبات کو کیش کر کے اپنی مقبولیت بڑھا سکتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ دیگر جماعتوں کے مقابلے میں AK پارٹی نے عام لوگوں کے لیے زیادہ کام کیا ہے، اس وجہ سے شاید ان کی حمایت زیادہ ہے۔ کاشف قمر، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب رخ مصر کا، جہاں دارالحکومت قاہرہ میں مسیحی برادری پر ہونے والے حملے کے بعد 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ اتوار کو کاپٹک کیتھیڈرل یعنی قبطی کلیسا پر کیے گئے حملے میں کم سے کم 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ صدر السیسی نے اسے بہیمانہ دہشت گردی قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم کیا ہے۔ قاہرہ سے سیلی نبیل کی رپورٹ خدیجہ عارف پیش کر رہی ہیں۔ یہ لوگ سینٹ پیٹرز میں سکون کے ساتھ عبادت کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی دعائیں چیخ و پکار میں بدل گئیں اور مناجات کے اوراق فرش پر بکھر گئے۔ متاثرین کی اکثریت عورتوں کی ہے جو ان بینچوں پر عبادت میں مصروف تھیں۔ یہاں بم نصب کرنے والی بھی ایک عورت ہی تھی جو اپنا کام کر کے نکل گئی۔ میں نے شیشے کی کرچیاں اور بچوں کے جوتے دیکھے، مگر ان کے جسم نہیں تھے۔ بڑا ہولناک منظر تھا، لوگ خون میں نہائے ہوئے تھے، بہت درد انگیز منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ عمارت کے شیشے ٹوٹ گئے تھے اور لوگ دھماکے کی جگہ سے دور بھاگ رہے تھے۔ یہ حالیہ برسوں میں اپنے وقت اور مقام کے لحاظ سے مصر کی قبطی برادری کے خلاف ہلاکت خیز حملوں میں سے ایک ہے۔ مصر کی 10% آبادی مسیحی ہے۔ 2013 میں صدر مرسی کی معزولی کے بعد سے یہاں کی مسیحی برادری ان کی کھلی مخالفت کے سبب متعدد بار مسلم شدت پسندوں کے حملوں کا نشانہ بنی ہے۔ لگتا ہے وہ اب بھی محفوظ نہیں۔ چرچ کے باہر سینکڑوں افراد نے مظاہرہ کیا۔ یہ مشتعل افراد نہ صرف ان کے بقول دہشت گردی کے اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، بلکہ سیکیورٹی فورسز پر ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت میں ناکامی کا الزام لگا رہے ہیں۔ حکومت سے ان کا مطالبہ ہے کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچائے۔ وہ نہیں جانتے کہ حکومت کتنی جلدی کارروائی کرے گی، مگر مصری کرسچنز میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چین نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ون چائنا پالیسی پر نظر ثانی سے متعلق بیان پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ون چائنا پالیسی ہی واشنگٹن سے تعلقات کی بنیاد ہے اور مسٹر ٹرمپ کو تائیوان کے معاملے کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے۔ شامی حکومت اور مخالفین کے مطابق سرفکاری فوج کو جنوبی حلب میں اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور باغی اب شہر کے ایک چھوٹے سے حصے تک محدود ہو گئے ہیں۔ مشرقی حلب کا 90% سے زیادہ علاقہ باغیوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ برفیلے بر اعظم انٹارکٹیکا کے مغربی حصے میں آنے والی تبدیلیوں کی رفتار اور پیمانے کی سیٹلائٹ سے حاصل شدہ معلومات کے مطابق پچھلے 25 برسوں میں یہاں کے گلیشیئرز کی اونچائی میں سالانہ 7 میٹر تک کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ محققین کے مطابق عالمی حدت میں اضافے سے آرکٹک کے قطبی باراسنگھوں کی جسامت گھٹ رہی ہے اور وہ جلد مر رہے ہیں۔ پچھلے 16 برسوں میں مادہ باراسنگھوں کا وزن 55 کلو گرام سے کم ہو کر 48 کلو گرام ریکارڈ کیا گیا ہے۔
آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ خیبر پختونخوا میں قطری شہزادوں کو تلور کے شکار کی اجازت نہیں، ISI چیف کی تبدیلی میں انڈین میڈیا کی دلچسپی۔ ان خبروں کے علاوہ ریاض سہیل کا کالم، نوید مختار غیر روایتی اور متحرک بہت پڑھا جا رہا ہے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، مسلمانوں میں 3 طلاق کا معاملہ انڈیا میں آج کل کیوں زیر بحث ہے، اور الٹرا ساؤنڈ سے کامیاب علاج، وہ بھی دماغ کا۔ جی ہاں، برطانیہ میں ایسا ہی ہوا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں خالد کرامت۔ مسلمانوں میں 3 طلاق کا معاملہ کافی متنازع رہا ہے۔ بعض مسالک میں تو یہ جائز نہیں، لیکن بعض میں ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ انڈیا کے مسلمانوں میں اگر ایسا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے اور اس سلسلے میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو یہ بحث کا گرما گرم موضوع بھی بن جاتا ہے۔ 2 دن پہلے ہی الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسا ہی فیصلہ سنایا ہے۔ نائی کی دکان سے چائے کی دکان تک سیریز میں انڈیا کے شہر بنگلور سے مرزا عبد الباقی کی رپورٹ۔ سعودی عرب سے ایک فون آیا اور اسما کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی گئی۔ ان کی طلاق کی بس اتنی سی کہانی ہے۔ اپنی ننھی سی بچی کے ساتھ باقی زندگی کا راستہ اب انہیں خود تلاش کرنا ہے۔ 1 سال تک تو ٹھیک رہے، 1 سال کے بعد ایک لڑکی ہو گئی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بہت پریشان کیا کہ لڑکی ہو گئی، انہوں لڑکا چاہ رہا تھا، بہت کچھ کہا، مارا بھی میرے۔ فوری طلاق کے اس طریقے پر بہت سے نوجوانوں میں بھی تشویش ہے۔ میرے خیال سے اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن، ٹرپل طلاق، اینڈ اٹ از ناٹ ایٹ آل اے گڈ تھنگ، اینڈ اکارڈنگ ٹو اسلام حلال چیزوں میں دس از ون آف دا موسٹ ورسٹ، اللہ کو ناپسند چیز ہے۔ ہیٹ آف دی مومنٹ کے حادثے میں بہت بار لوگ کہہ دیتے ہیں، اور آج کل یہ SMS سے بھی بھیجتے ہیں طلاق 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 بول کے، کیونکہ لوگ بات نہیں کرتے۔ نہیں، اس کو ٹائم دینا چاہیے، جتنا سوچ کر اسے اس فیصلے کو لیا جاتا ہے اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ ایک ہی دم میں بول دینا، غصے میں کبھی بول دینا، غصے میں جو ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ عدلیہ بار بار اس میں ترمیم کا اشارہ کرتی رہی ہے، جبکہ ایک ہی نشست میں 3 طلاق کے موجودہ نظام سے خود مسلمانوں کا ایک حلقہ بھی مطمئن نہیں۔ سماج میں جو جتنی برائیاں ہیں اور جتنے مسائل ہیں وہ تمام لوگوں کے پاس ہے، لیکن ہم لوگوں کے درمیان جو بات ہوتی ہے اس کو ایک طرح سے اچھالا جاتا ہے۔ بچوں میں تو آج یہ بات ہو گئی ہے، ارے مسلمان کی شادی یعنی بہت بیکار ہے، آج آپ شادی کریں گے کل طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ایسا کیا ہر جگہ ہوتا آ رہا ہے؟ اس کو ایسا بتا دیا گیا ہے کہ جیسے ہر گھر میں طلاق پکاری جا رہی ہے۔ کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پریشر ڈالیں کہ آپ عورتوں کو شامل کریے پارٹیز میں، اپنے آپ کے جو آرگنائزیشن۔ طلاق کے مروجہ طریقے کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تاثر یہ ہے کہ وہ شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ہی نشست میں 3 طلاق کے اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن ایک آواز یہ بھی ہے کہ طلاق کے عمل کو مشکل بنایا جائے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ طلاق مشکل ہو جائے، چھوڑنا جو ہے، شادی کرنا بہت آسان ہے، لیکن تعلقات کو ترک کرنا اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے۔ اور 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے جو ہمارے مسلم پرسنل لا کی طرف سے کیا گیا ہے، وہاں پر بھی بہت سوچنا چاہیے کہ طلاق کتنی مدت تک کہ ان کو وقت دیا جائے، اس باعث جذباتی فیصلے کو سوچنے کا اور دوبارہ ری یونین کا۔ معاشرہ بدل رہا ہے اور اس کے ساتھ خواتین کی سوچ بھی، لیکن چونکہ اصلاحات کے لیے آواز غیر مسلموں کی جانب سے ہی اٹھ رہی ہے، اس لیے مسلمان اس کی از خود مزاحمت کرنے لگتے ہیں۔ مرزا عبد الباقی، BBC نیوز، بنگلور۔ سائنس فکشن کی فلموں میں اکثر مستقبل کی ایسی ٹیکنالوجی دکھائی جاتی ہے جس میں بیمار انسان کو کچھ خاص لہروں کے ذریعے بس چند ہی لمحوں میں بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اب برطانیہ میں ڈاکٹروں نے دماغ کا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایک آپریشن کر کے اس تصور کو حقیقت میں بدل دیا ہے اور راشا یا جسم کے کسی حصے کے بے اختیار کپ کپانے کا مرض کا کامیاب علاج کیا ہے۔ فرگس والش کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اطہر کاظمی۔ سلون لوکس پینٹر ہیں، ان کو اپنے کام میں بازو کی بے قابو حرکت کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے۔
اس بے قابو حرکت کو کپ کپی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ دماغ سے مسلز کو آنے والے سگنلز میں خرابی ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 10 لاکھ افراد اس بیماری سے متاثر ہیں۔ گزشتہ 15-16 برسوں سے میری بیماری میں بتدریج شدت آ رہی ہے۔ اب میں یہ ہاتھ استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ لندن کے سینٹ میری ہسپتال میں سلون کو دماغ کی سرجری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، لیکن آپریشن کے دوران ان کے سر پر کوئی چیرا نہیں لگایا جائے گا۔ یہ فریم سرجری کے دوران ان کے سر کو ہلنے سے روکے گا۔ ان کا آپریشن اس مشین میں کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی مشین الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپریشن کرتی ہے۔ اس مشین سے 1000 سے زیادہ الٹرا ساؤنڈ لہریں نکلتی ہیں۔ جب ایک جگہ پر انہیں مرکوز کیا جائے تو ان کی حرارت سے خلیے جل جاتے ہیں۔ لہروں کا نشانہ غلط سگنلز بھیجنے والے خلیے ہیں۔ سرجری کا نتیجہ حیرت انگیز ہے۔ سلون کے ہاتھ کی بے قابو حرکت ختم ہو گئی ہے اور یہ مستقل علاج ہے۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اس سرجری سے دوسرے امراض کا بھی علاج کیا جا سکے گا۔ یہ مشین پارکنسنس کی وجہ سے ہونے والی کپ کپی اور دماغ پر اثر انداز ہونے والی دیگر بیماریوں کے علاج میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل میں یہ اہم کردار ادا کرے گی۔ سلون کا آپریشن ایک بین الاقوامی تجربے کا حصہ ہے جو اگلے برس تک مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد اس طریقہ علاج کی مانگ میں اضافے کا امکان ہے۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ترکی میں اختتام ہفتہ ہونے والے بم دھماکوں کے بعد کی صورتحال آج سیربین کا بڑا موضوع تھا۔ دھماکوں کے بعد کردش پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے 230 سے زیادہ اراکین کو کرد جنگجوؤں کے ساتھ روابط کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @K کرامت۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ خالد کرامت کو اجازت دیجیے۔